ایمان اور استقامت. ایمان قل آمنت باللہ ثم استقم. ایمان لاؤ اور استقامت سے رہو، ثابت قدم رہو. استقامت یہ وہ حدیث. اب آج استقامت کے تھوڑا معنی پر بات کرتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں. ایک بات تو میں نے پہلے عرض کر دی تھی غالباً پچھلے جمعہ کو کہ استقامت میں جو سین ہے یہ سین طلب ہے، سین سوال ہے. سوال میں سین ہوتی ہے نا، جو یہ سین سوال ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ آپ اللہ سے ثابت قدم رہنا مانگیں. ثابت قدمی مانگنا اس کو استقامت کہتے ہیں. اور اس میں ایک بڑا لطیف صوفیانہ اور عارفانہ نقطہ ہے، اور یہ نقطے صوفیوں، عاشقوں اور عارفوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کے پاس ہوتے ہیں. بالعموم عالموں کے پاس، عالموں کا عالم اور ہوتا ہے اور صوفیوں عاشقوں کا عالم اور، دونوں کی دنیائیں مختلف. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پر کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. تو وہ کیا ہے جو بات آپ بتا رہا ہوں، یہ تفسیر میں، شرح میں، کتابوں میں یا یہاں بھی کہیں ڈسکس نہیں ہوئی. میری نظر سے کہیں نہیں گزری پوری زندگی میں. باہر صورت کسی نے کی ہو اور میری نظر میں نہ گزری ہو تو جدا بات ہے. ایک بات جو توجہ طلب جو بتا رہا ہوں کہ جو نظر سے نہیں گزری، جو نظر سے نہیں گزری، یہ جو استقامت ہے جس میں سوال ہے کہ اللہ سے قائم رہنے اور ثابت قدم رہنے کا سوال کریں، اس استقامت کی ترکیب کے اس میں مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، اس میں راز استقامت ہے. اس میں راز استقامت ہے. اگر استقامت میں سوال نہ ہو تو پھر مقام ہوگا. اگر سوال نہ ہو تو پھر ثابت قدم رہنا یہ استقامت ہوگی. میری بات سمجھیں؟ ثابت، اگر اس میں سوال مانگنا نہ ہو تو پھر معنی بنے گا استقامت کا ثابت قدم رہنا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بندے کا حال ہے یا مقام ہے؟ بندے کا حال ہے یا مقام ہے؟ اس ثابت قدم رہنے پر جب سین لگ گیا تو یہ سوال بنا، مانگنا ہوا، طلب کرنا ہوا، سوال کرنا ہوا، مانگنا ہوا، تو مطلب ہے اپنا حال اور مقام نہ رہا، اپنا حال اور مقام نہ رہا. اور جب اللہ سے مانگا تو مطلب یہ ہوا کہ مولا میرا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، میں تو کسی مقام پر نہیں ہوں اور میرا کوئی حال نہیں، اور مجھ میں صلاحیت اور طاقت اور استعداد اور قوت اور قابلیت ہی نہیں کہ میں ثابت قدم رہوں. اگر میرا حال پوچھیں تو میں تو بھٹکنے والا ہوں، پھسلنے والا ہوں، لڑکھڑانے والا ہوں اور لڑکھڑا کے گر جانے والا ہوں. میرا تو حال ہی نہیں کہ میں ثابت قدمی سے رہ سکوں اور چل سکوں. سو استقامت کا جو صوفیانہ اور عارفانہ معنی ہوا وہ یہ کہ مولا تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے قائم رکھ، تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے ثابت قدم رکھ. تو گویا صوفیوں کی استقامت اور عالموں کی استقامت میں فرق ہو گیا. عالموں کی استقامت ہے ثابت قدمی، عالموں کی استقامت ہے ثابت قدمی، اور عاشقوں اور عارفوں کی استقامت ہے ثابت قدمی کی بھیک. ثابت قدمی کی. تو جب سوال کیا تو اس بات کا اقرار ہوا کہ اپنی نفی کر دی، تو پہلے نفی ذات ہو گئی. اگر ثابت قدمی ہوئی تو یہ خوبی ہوئی، اگر ثابت قدمی ہے تو یہ ایک، بولیے، خوبی ہوئی، ایک صفت ہوئی، ایک وصف ہوا،
ایک کمال ہوا، اور کمال کا اس صاحب استقامت کے لیے وہ کمال ثابت ہوا کہ میں ثابت قدم ہوں، میں اللہ کے امر پر قائم ہوں۔ تو اس وصف اور صوفی کا اس بات اپنی ذات کے لیے ہوا، اور صوفی لوگ اپنی ذات کے لیے اس بات نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے اس بات، اسی کو صفا کہتے، اسی کو صوفی کہتے ہیں، اسی کو صفائے قلب۔ وہ تب ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے اس بات بھی مٹ جائے۔ تو عارفانہ معنی یہ ہوا کہ میں ثابت قدم نہیں ہوں، اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مولا تیرے امر پر قائم رہوں، ثابت قدم رہوں، تیرے امر پر قائم رہوں، دائم رہوں، اس قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ مجھ میں نہ صلاحیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ استعداد ہے، نہ میری طبیعت کا رجحان ہے، نفس مجھ پر غالب ہے، شہوت مجھ پر غالب ہے، معصیت گناہ مجھ پر غالب ہے، میں ڈوبا جا رہا ہوں، پھسلا جا رہا ہوں، لڑکتا جا رہا ہوں، گرتا جا رہا ہوں، مولا میں کچھ نہیں ہوں، اور اب یوں کر کہ مجھے بھیک دے دے کہ میں ثابت قدم رہوں۔ تو گویا جب عارفوں کی استقامت ہے تو اس میں اپنی ہر صفت کی نفی اور مولا کی خیرات، مولا کی بھیک، مولا کی بھیک۔ تو لوگوں، جو زندگی اس کی بھیک سے گزارتا ہے وہ کبھی لڑکھڑاتا نہیں ہے، یہ بات ہے۔ جس کی زندگی کا مدار مولا کی بھیک پر ہے، رب کی خیرات پر ہے، اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کے کرم پر ہے، اللہ کے جود پر ہے، اللہ کی سخا پر ہے، جو خدا کا منگتا ہے، خدا کا سوالی ہے، خدا کے در کا بھکاری ہے، جس کا دامن سوال ہمہ وقت اپنے رب کے سامنے کھلا ہے، اور قدم قدم پر اس کا بھکاری، اس کا محتاج ہے، اس کو نہ کوئی لڑکھڑا سکتا ہے نہ گرا سکتا ہے، کہ وہ زندہ بھی اس کی بھیک سے ہے، وہ کھڑا بھی اس کی عطا سے ہے، وہ چلتا بھی اس کے کرم سے ہے، اس کی نگاہ خود پر نہیں خدا پر ہے، اس کی نگاہ خود پر نہیں خدا پر ہے، اس کی نگاہ اپنی ذات پر نہیں ذات حق پر ہے، اپنی صلاحیت پر نہیں اس کی قدرت پر ہے، اپنی استعداد پر نہیں اس کے کرم پر ہے، وہ اپنی ذات اپنی۔ تو گویا خود میں اس بات کا درس ہے، معنی استقامت میں۔ یہ میں نے تفسیر کی صرف استقامت میں سین سوال کی، ھذا تفسیر و سین السوال فی الاستقامہ، یہی فرق ہے مغفرت اور استغفار، مغفرت اور مغفرت ہے بخشش، اور استغفار ہے بخشش مانگنا، اس آ گیا نا، استغفار مغفرت مانگنا، آپ سمجھے، مغفرت مانگی تو استغفار بن گئی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی تمام الفاظ میں یہ جو اس لگا، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس نہیں تو دے، میں مانگتا ہوں، اب بنا استقامہ، مولا تو مجھے قائم کر، تو مجھے قائم کر۔